رب زدني علما رب زدني علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. پنکھے بند کر دیجئے ورنہ مائک بند ہو جائے گا. بعد میں چالو کر دیجئے گا لائٹ ہے. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، امت مسلمہ کے نوجوان ساتھیوں، عزیز طلبہ اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، خطبہ مسونہ کے بعد سورہ حج کی 34 نمبر آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. اسی آیت کی روشنی میں آج کے اس جمعہ کے خطبے میں قربانی کی تاریخ کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور کما حق ہو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. حاضرین گرامی، اللہ رب العالمین کی یہ سنت اور اس کا یہ دستور رہا ہے کہ اس نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک طریقہ مقرر فرمایا ہے. قربانی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جسے ہم عنقریب انشاءاللہ زندہ کرنے والے ہیں، تو یہ امت محمدیہ کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ قربانی کا جو طریقہ ہے وہ اللہ رب العالمین نے تمام امتوں کے لیے مقرر فرمایا تھا. اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر کیا ہے کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، کہ ہم نے ہر امت کے لیے
قربانی مقرر کی؟ اور کیوں؟ لیذکروا اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، تاکہ اللہ رب العالمین نے جو پالتو جانور، پالتو چوپائے انہیں عطا کیے ہیں ان پر اللہ کا نام لیں، یعنی بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر کے اس جانور کی قربانی پیش کریں۔ اللہ رب العالمین نے تو ہر امت کے لیے طریقہ مقرر فرمایا۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تم سب کا معبود ایک ہی ہے۔ جس طرح سے پچھلی امتوں کا معبود ایک ہی ہے، ایسے یعنی سابقہ امتوں کا معبود ایک، ایسے تمہارا بھی معبود ایک ہی ہے، اس لیے تم اسی کے تابع ہو جاؤ، اسی کے تابع ہو جاؤ، اور ساری عبادتیں جن میں قربانی بھی ایک عبادت ہے سب اللہ رب العالمین ہی کے لیے انجام دو، کسی غیر کے لیے نہ انجام دو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور عاجزی کرنے والے، انکساری اختیار کرنے والوں کو بشارت اور خوشخبری سنا دو۔ تو اس آیت کریمہ سے بات معلوم ہوتی ہے کہ قربانی کا جو طریقہ ہے اللہ رب العالمین نے تمام امتوں کے لیے مقرر فرمایا تھا۔ اور سب سے پہلے قربانی کس نے کی؟ آئیے سورہ مائدہ کی 27 نمبر آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ چند آیات میں اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ اے نبی، لوگوں کو آدم کے دونوں بیٹوں کی خبر سچی سچی حق کے ساتھ سنا دو۔ کیا ہے وہ خبر؟ اذ قربا قربانا، جب آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے قربانی پیش کی، فتقبل من احدہما، تو ان میں سے ایک کی قربانی اللہ رب العالمین نے قبول فرمائی، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اور دوسرے کی قربانی اللہ رب العالمین نے قبول نہیں کی۔ یہ کیسے معلوم ہوا؟ دیکھیے، پہلے یہ طریقہ تھا کہ جب لوگ قربانی پیش کرتے تھے، جس کی قربانی اللہ رب العالمین قبول فرما لیتا تو آسمان سے آگ آتی تھی اور پھر اس کی قربانی کو جلا دیتی تھی، گویا کہ اللہ رب العالمین نے اس کی قربانی قبول فرما لی۔ اور جس کی قربانی کو آگ نہیں جلاتی، گویا کہ اس کے اندر اخلاص نہیں تھا، اللہ رب العالمین کے یہاں اس کی قربانی مقبول نہیں ہوئی۔ تو اللہ رب العالمین نے دونوں بھائیوں میں سے ایک کی قربانی کو قبول کی اور ایک کی قبول نہیں فرمائی۔ قال لأقتلنک، تو دوسرا بھائی، ایک کا نام حابیل تھا اور ایک کا نام قابیل تھا۔ حابیل کی قربانی اللہ رب العالمین نے قبول فرمائی اور قابیل کی قربانی اللہ رب العالمین نے قبول نہیں فرمائی۔ وہ حسد کا شکار ہو گیا۔ بھائی دونوں سگے بھائی ہیں، ایک ہی ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں، ایک کی قربانی جس نے دمبا پیش کیا تھا، بکریوں کا اس کے پاس کام تھا، اللہ رب العالمین نے قربانی پیش کر لی، اور ایک نے کچھ خراب قسم کے گندم کو اللہ کی راہ میں قربانی میں پیش کیا، تو اللہ رب العالمین نے اس کی قربانی قبول نہیں فرمائی۔ وہ حسد کا شکار ہو گیا، حسد کرنے لگا، اور اس نے کہا، حسد کا یہاں تک اس کے اندر نفرت پیدا ہوئی کہ لأقتلنک، میں تمہیں ضرور مار ڈالوں گا، قتل کر دوں گا۔ یعنی اللہ رب العالمین نے جب قربانی قبول نہیں فرمائی تو وہ قتل کرنے کے در پہ ہو گیا اور کہا میں قتل کر ڈالوں گا۔ قال انما يتقبل اللہ من المتقین، تو حابیل نے کہا کہ اللہ رب العالمین عبادت اور قربانی یہ تقوی والوں کی قبول فرماتا ہے، جن کے اندر خشیت ہو، جن کے اندر خوف ہو اللہ رب العالمین کا، جن کے اندر اخلاص ہو، ایسے لوگوں کی قربانی، ایسے لوگوں کی عبادت کو اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے۔ اور تفصیل سے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ بہرحال اس نے قتل ہی کر دیا
اور پھر لاش چھپانے کا طریقہ اسے معلوم نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین نے کوے کو بھیجا اور وہ ایک مرے ہوئے کوے کو زمین کھود کر کے چھپا رہا تھا، اس کو دیکھ کر کے اس نے بھی اپنے بھائی کی لاش کو زمین کے اندر چھپا دیا، اور اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ناحق جو لوگ قتل کرتے ہیں اس کا ایک گناہ اس قابیل کے سر بھی جاتا ہے کہ چونکہ وہی قتل کا ایجاد کرنے والا تھا۔ بہرحال اس تفصیل میں نہیں جاننا چاہتا، صرف آپ یہ دیکھیں کہ قربانی ان دونوں بھائیوں نے سب سے پہلے پیش کی، اور اس سلسلے میں کہ کیوں قربانی پیش کی، کیا وجہ تھی، اس سلسلے میں کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے، کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے۔ ویسے آپ تفسیر کی کتابوں میں دیکھیں گے تو مشہور یہ ہے کہ آدم و حوا کے یہاں علیہ السلام کے یہاں کہ جوڑا جوڑا بچے پیدا ہوتے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی ایک حمل سے ہوتے، اور دوسری حمل سے ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ تو پہلی حمل کا جو بیٹا ہوتا تھا دوسری حمل کی بیٹی سے، اسی طرح سے دوسری حمل کا جو بیٹا ہوتا تھا پہلے حمل کی بیٹی سے اس کا نکاح کر دیا جاتا تھا۔ یہ بہت ہی مشہور ہے اور تفسیروں میں بھی ملے گا، یہ وجہ بیان کی جاتی ہے، لیکن اس کی کوئی صحیح سند آپ کو نہیں مل سکتی ہے۔ بہرحال تو ایسا کر دیا جاتا تھا۔ اتفاق سے قابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی لڑکی وہ زیادہ خوبصورت تھی، اور حابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی وہ بدصورت تھی، اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ تو قابیل کی نیت خراب ہو گئی کہ بھئی ہماری بہن ہے، ہم اس سے شادی کریں گے، ہم ان کو اپنی بہن نہیں دیں گے، اور ان کی بہن تو خوبصورت نہیں ہے، اس لیے وہ اس بات پر آمادہ ہی نہیں ہوا کہ اپنی بہن کی شادی وہ اپنے جو ہے حابیل سے کر دے۔ اس لیے آدم علیہ السلام نے دونوں بھائیوں کو کہا کہ قربانی اللہ کی راہ میں پیش کیجئے، اور جس کی قربانی اللہ رب العالمین قبول فرما لے گا اور تو اس سے اس کا نکاح ہو جائے گا۔ تو ہوا یہ کہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ تو یہ بہت ہی مشہور ہے، لیکن کوئی اس کی صحیح سند آپ نہیں پا سکتے ہیں۔ مفسرین نے یہ بات لکھی ہے، ویسے بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ ویسے ہی دونوں بھائیوں نے اللہ رب العالمین کے دربار میں قربانی پیش کی تھی، تو ایک کی قربانی اللہ رب العالمین نے قبول فرمائی اور ایک کی قبول نہیں فرمائی۔ تو یہاں جہاں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قربانی یہیں سے شروع ہوئی ہے، وہاں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ قربانی کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ تقوی، پرہیزگاری ہو، خشیت ہو، اخلاص ہو، للہیت ہو۔ اگر یہ چیز نہیں ہے تو پھر ہماری اور آپ کی قربانی اللہ رب العالمین کے یہاں قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ اور وہ قربانی اور وہ سنت جسے ہم اور آپ ابھی زندہ کرنے والے ہیں، یہ کیا ہے؟ آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قربانیاں کیا ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ ہمارے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ تو اس شخصیت کے بارے میں مختصر سی وضاحت ضروری ہے کہ یہ کون سی شخصیت ہے جس شخصیت کو اللہ رب العالمین نے اولو العزم پیغمبروں میں شمار کیا ہے۔ بہت سارے پیغمبر آئے اس دنیا میں بے شمار تعداد میں، اور 25 انبیاء کرام کا ذکر اللہ رب العالمین نے نام لے کر کے کیا، اور 5 انبیاء کرام ان میں سے ایسے ہیں جن کو اولو العزم نبی اور پیغمبر اللہ رب العالمین نے قرار دیا۔ انہی میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں کہ اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں۔ ان کا نام ابراہیم بن آزر، باپ کا نام آزر اور والدہ کا نام امیلہ یا امیلہ تھا۔ دیکھیے باپ کے نام کے بارے میں تارح یا تارخ بھی کہا جاتا ہے، لیکن قرآن اور حدیث سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہی کہ ان کے والد کا نام آزر تھا، کیونکہ قرآن نے بھی آزر سے تعبیر کیا ہے ان کے باپ کا نام، اور حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے باپ کا ذکر آزر ہی کے نام سے کیا ہے۔ انہیں ابو الزیفان بھی کہا جاتا تھا۔ مہمان نواز بہت تھے، بہت زیادہ مہمان نواز تھے، اسی وجہ سے ابو الزیفان بھی کہا جاتا تھا، اور انہیں ابو الانبیاء، انبیاء کے باپ بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء کرام اس دار فانی کے اندر آئے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہی ہیں، اسی لیے انہیں ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام
اور حضرت اسحاق علیہ السلام ان کے جو یہ 2 بیٹے ہیں تو اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، اور اسی طرح سے انہی سے تمام انبیاء کرام آئے ہیں۔ آخر میں ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آئے ہیں۔ بہرحال تو انہی دونوں بیٹوں کی نسل سے انبیاء کرام کا جو سلسلہ چلا ہے حضرت ابراہیم کے بعد اور آخر تک اللہ کے رسول تک یہی سلسلہ رہا، اسی لیے ان کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، اور خلیل اللہ کے لقب سے، اللہ کے خلیل کے لقب سے جانے جاتے ہیں۔ یہ ایسی شخصیت ہے جس کو یہودی، نصرانی اور مشرکین بھی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اور مشرکین مشرک ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہم ابراہیم کی دین کی پیروی کرتے ہیں، نصرانی بھی دعویٰ کرتے تھے، لیکن قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ان سب کی تردید کی، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، کہ ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، خالص مسلمان تھے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، یعنی مشرکین بھی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم انہی کے دین کی، انہی کے ملت کی اتباع و پیروی کرتے ہیں، کہ وہ خالص مسلمان تھے۔ اور حاضرین گرامی، پوری کی پوری ان کی زندگی، آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، پوری کی پوری زندگی ابتلا اور آزمائش میں گزری ہے، پوری زندگی آزمائش میں گزری۔ خود اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، السلام کو ان کے رب نے چند باتوں میں آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو ان میں وہ پورے اترے، ان آزمائش اور ان امتحانات میں وہ پورے اترے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ قال ومن ذریتی، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری ذریت میں سے، میری اولاد میں سے بھی، اور یہ دعا قبول بھی ہوئی، لیکن کیونکہ تمام کے تمام انبیاء کرام پھر بعد میں آپ ہی کی نسل میں ہوئے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس بات کی بھی وضاحت کر دی کہ قال لا ینال عہد الظالمین، لیکن میرا وعدہ ظالموں کے ساتھ نہیں ہے، مشرکوں کے ساتھ نہیں ہے، یعنی آپ کی اولاد میں جو لوگ ظالم ہوں گے، جو مشرک ہوں گے، ایسے لوگوں کے ساتھ میرا وعدہ نہیں ہے۔ آپ غور سکتے ہیں، یعنی یہاں حسب نسب کام نہیں آ سکتا ہے۔ بتائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ بات اللہ رب العالمین نے کہہ دی کہ اگرچہ آپ اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، آپ کی پوری زندگی آزمائشی میں گزر رہی ہے، اور تمام آزمائش میں، تمام امتحانات میں آپ جو ہے پاس ہو گئے ہیں 100 نمبرات سے، لیکن آپ جان لیں کہ حسب نسب کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ ہمارا وعدہ ظالموں کے ساتھ نہیں ہے، مشرکوں کے ساتھ نہیں ہے، موحد کے ساتھ ہے، نیکوکار لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ پوری کی پوری زندگی آزمائش اور ابتلا میں گزری ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب اپنے باپ کو دعوت دیتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ سب سے پہلے دعوت و تبلیغ کا کام اپنوں ہی سے کرنا چاہیے۔ جب اپنے باپ کو دعوت دیتے ہیں اور توحید کا پیغام سناتے ہیں، شرک سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں، تو باپ برہم ہو جاتا ہے، کیونکہ معلوم ہے آپ کو کہ ان کے باپ آزر صرف بت پرست نہیں تھے، بت فروش بھی تھے، بتگر بھی تھے، یعنی بتوں کو بناتے بھی تھے، بیچتے بھی تھے اور اس کی عبادت کرتے تھے۔ تو انہوں نے اپنے باپ سے بڑے اچھے انداز میں، قرآن نے اس کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے، بہت ہی پیار بھرے انداز میں انہوں نے اپنے باپ کو تبلیغ کی، دعوت دی۔ کہا اذ قال لأبیہ یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، کہا اے میرے ابو جان، اے میرے والد محترم، آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو چیزیں نہ سن سکتی ہیں، نہ دیکھ سکتی ہیں، اور نہ ہی آپ کو کچھ فائدہ پہنچا سکتی ہیں؟ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ایسی چیزوں کے سامنے کیوں جھکتے ہیں؟ یا ابتی، یا ابھی نہیں کہا، یا ابتی، اے میرے ابو جان، انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، کہ اے میرے والد محترم، میرے پاس اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا ہے، اس لیے میں جانتا ہوں کس میں نفع ہے، کس میں نقصان ہے۔ فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اس لیے اے میرے ابو جان، آپ میری بات مانیے اور میں
آپ کو سیدھے راستے پر لے چلوں گا، آپ کو بھٹکاؤں گا نہیں۔ یا ابت لا تعبد الشیطان لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، کہ اے میرے ابو جان آپ شیطان کی عبادت نہ کریں، کیونکہ شیطان کے وسوسے اور شیطان کے ابھالے ہی پر بتوں کی عبادت کرتے تھے، اس نے تعبیر کیا اے ابو جان آپ شیطان کی عبادت نہ کریں، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ یا ابتی، اے میرے ابو جان انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اے میرے ابو جان مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے خوف محسوس ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے آپ پہ عذاب آ جائے، یعنی دنیا میں عذاب آ جائے اور آخرت میں بھی عذاب میں آپ مبتلا ہو جائیں اور شیطان کے آپ ساتھی بن جائیں۔ بتائیے کتنے پیار سے، کتنے اچھے انداز میں اپنے والد کو نصیحت کی اور سمجھایا، لیکن چونکہ وہ احمق آدمی تھا، ایمان نصیب نہیں ہوئی، ہونا یہ چاہیے تھا کہ اپنے بیٹے کی بات کو مان لیتا اور اللہ پر ایمان لایا تھا، بتوں کی عبادت اور پرستش سے توبہ کر لیتا، ایک اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا، لیکن اس کے برعکس نے کیا کیا؟ قرآن ان الفاظ میں بیان کرتا ہے قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، وہ پیار سے سمجھاتے ہیں، محبت سے اس کے سامنے اپنی بات رکھتے ہیں، لیکن وہ کیا کہتا ہے؟ ابراہیم تم میرے معبودوں سے بیزاری اختیار کر رہے ہو، روگردانی کر رہے ہو، سنو لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا، اگر تم باز نہیں آؤ گے، یہ جو باتیں تم کر رہے ہو، ایک اللہ کی عبادت کی، ایک اللہ کی پرستش کی اور پوجا کی جو بات کر رہے ہو، اگر ان باتوں سے تم باز نہیں آؤ گے، ان سے اپنے آپ کو روکو گے نہیں، لارجمنک، تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا، یعنی پتھروں سے مار مار کر میں تمہیں ہلاک کر دوں گا، وہجرنی ملیا، اور ایک مدت دراز تک میرے گھر سے نکل جاؤ، مجھ سے دور ہو جاؤ، یعنی گھر سے بھگا دیا۔ اور ملیہ کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے صحیح سالم، وہجرنی ملیہ، یعنی صحیح سالم یہاں سے نکل جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے غصہ آ جائے اور ہاتھ پیر تم اپنا توڑوا بیٹھو، ورنہ تم یہاں سے نکل جاؤ، یہ بکواس بند کرو۔ یہ بتائیے باپ کو جب دعوت دیتے ہیں گھر سے نکال دیتا ہے، گھر سے بھگا دیتا ہے۔ اسی طرح قوم کے سامنے جو بت شکنی کا واقعہ پیش آیا، ایک لمبا سا واقعہ ہے جس میں قرآن میں اللہ رب العالمین نے پوری تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ حکمت عملی کے تحت جب بتوں کو انہوں نے توڑ دیا تھا اور لوگوں نے جب انہیں طلب کیا، تمام پوری قوم جمع ہوئی اور ان سے سوال و جواب کیا بتوں کے تعلق سے، تو انہوں نے جب یہ بات کہی کہ اگر یہ بات کرتے ہیں سنتے ہیں تو ان سے پوچھ لو، تو پھر لوگوں پر ایمان لانے کے بجائے، قوی دلیل سامنے جب رکھتے ہیں تو اس پر ایمان لانے کے بجائے لوگ غضبناک ہوتے ہیں، اور یہاں تک کہتے ہیں قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم، جب کوئی جواب نہیں بنتا ہے تو یہی کہا جاتا ہے، کوئی جواب نہیں دے سکے تو جب انہوں نے کہا کہ بھئی نہ بول پاتے ہیں، نہ دیکھ پاتے ہیں، نہ مدد کر پاتے ہیں، اپنی حفاظت نہیں کر پا رہے، پھر تم نے یہ عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو اس پر غور کرنا چاہیے۔ دل میں تو پچھتا رہے تھے، اپنے آپ کو کہہ رہے تھے کہ تم ہی ظالم ہو، لیکن چونکہ دشمنی تھی ایک اللہ کی عبادت سے اور شرک میں ملوث تھے، انہوں نے یہ کہا قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم، کہ اسے جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو، اپنے معبودوں کی مدد کرو، اسے ابراہیم کو جلاؤ، ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنے والے ہو۔ بلکہ بعض آیات کے اندر ذکر ہے کہ عمارت بناؤ اور اس کے اندر آگ جلاؤ۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے، آپ دیکھیں مطالعہ کریں گے، اتنی زبردست آگ کا الاؤ تیار کیا گیا کہ اگر اس کے اوپر سے کوئی پرندہ بھی گزرنا چاہتا تو جھلس کے گر جاتا۔ بعض عورتیں جو بیمار ہوتی تھیں، کافی دنوں تک آگ جلایا گیا، اور بعض عورتیں جو بیمار ہوتی تھی نظر مان لیتی تھی کہ اگر میں ٹھیک ہو گئی تو ابراہیم کے جلانے کے لیے میں بھی لکڑی دوں گا۔ تو اتنا لوگ دشمنی پہ آبادہ تھے اور جلانے کے لیے تیار تھے۔ بہرحال ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق آلے کے ذریعہ صرف اس وجہ سے کہ ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دے رہے تھے، ایک اللہ کی عبادت اور پرستش کی طرف لوگوں کو بلا رہے تھے اور غیر اللہ کی عبادت سے منع کر رہے تھے، صرف اسی جرم میں منجنیق آلے کے ذریعہ ان کو آگ کے الاؤ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا قلنا یا نار کونی
بردًا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، اور ٹھنڈک سے بھی تکلیف ہوتی ہے، اگر اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ خود ابراہیم علیہ السلام برف بن جاتے تو اس سے بھی تکلیف ہوتی، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کی صفت کا ذکر کیا بردًا وسلاما علی ابراہیم، یعنی اتنی ہی ٹھنڈی ہو کہ وہ ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جا۔ آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، ایمان اس طرح کا ہونا چاہیے۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے اس امتحان میں بھی کامیاب کیا اور آگ سے صحیح سالم واپس آئے، اور اسی طرح سے جب کافی دعاؤں کے بعد، کافی تمناؤں کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت اسماعیل کی شکل میں ایک بڑھاپے کا سہارا عطا کیا، تو پھر اللہ رب العالمین نے یہ حکم دے دیا کہ مکہ کی بے آب و گیاہ وادی میں لے جا کر کے ان کو بسا دو۔ آپ بتائیے، ابھی دودھ پی رہے ہیں، بڑھاپے کا سہارا ہیں، طلبہ بخوبی جانتے ہوں گے گھر جب چھوڑتے ہیں مدرسے میں جانے کے لیے، یا جو لوگ سفر کر کے کہیں دور دراز جگہ جاتے ہیں تو گھر چھوڑنے میں کتنی تکلیف پہنچتی ہے وہ مسافر ہی بتا سکتا ہے، یا طلبہ بخوبی اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں، یا جو اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں دور دراز، چاہے پڑھنے کے لیے بھیجتے ہوں یا کمانے کے لیے بھیجتے ہوں، کتنا دل پر پتھر رکھنا پڑتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، لیکن چونکہ ضرورت ہوتی ہے بھیجنا پڑتا ہے۔ لیکن یہاں ہمیں امید ہوتی ہے کہ بچہ ہمارا واپس آ جائے گا، کما کے واپس آ جائے گا، تعلیم حاصل کر کے واپس آ جائے گا، لیکن یہاں یہ بات نہیں ہے۔ صرف یہ اللہ رب العالمین کا بھی حکم ہو گیا ہے کہ آپ مکہ کی بے آب و گیاہ میدان میں، وادی میں آپ چھوڑ دیجئے۔ اب آگے کیا حکم آتا ہے اس بات کا کوئی اندازہ نہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام اس بڑھاپے کے سہارے کو لے کے جا کے مکہ کے بے آب و گیاہ میدان میں، جہاں کوئی انسان نہیں ہے، کوئی پرسان حال نہیں اللہ کی ذات کے علاوہ، وہاں چھوڑ دیتے ہیں۔ کھجور کا ایک تھیلا ہوتا ہے اور ایک مشک، یعنی ایک بڑا مشکیزہ جس میں ایک پانی ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، چھوڑ کر واپس آ جاتے ہیں اللہ کے حکم کی تکمیل کے لیے۔ ان کی بیوی ان سے بار بار پوچھتی ہیں کہ آخر ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو، کوئی جواب نہیں ملتا ہے۔ جب یہ کہتی ہیں کہ اللہ امرک بہذا، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے، تب وہ کہتے ہیں ہاں اللہ کا حکم ہے، تب کہتی ہیں کہ تب اللہ رب العالمین ضائع نہیں کرے گا۔ لیکن جب نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں تو پھر یہ دعا کرتے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ کہ اے میرے پروردگار، میں نے اپنے اولاد میں سے بعض اولاد کو تیرے محترم گھر کے پاس جو بے آب و گیاہ میدان میں ہے، اس وادی میں، غیر ذی زرع وادی میں بسا دیا ہے۔ مقصد یہ ہے تاکہ وہ نماز قائم کریں، اس لیے تو لوگوں میں سے کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزی عطا فرما تاکہ یہ لوگ شکر گزار بن جائیں۔ اور وہ سنت جسے عن قریب ہم زندہ کریں گے، وہ کب پیش آتا ہے، وہ واقعہ آپ اختصار کے ساتھ 2 منٹ کے اندر سن لیں کہ یہی اسماعیل علیہ السلام ایام شیر خاری میں انہیں مکہ میں چھوڑ دیا، لیکن جب چلنے پھرنے کے لائق ہو گئے، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ قریب البلوغ ہو گئے، بلوغ کے قریب ہو گئے، تو پھر اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا کہ آپ اپنے ہی ہاتھ سے اپنے جگر گوشے کو، اپنے لخت جگر کو ذبح کر رہے ہیں۔ اور اس کو انہوں نے، چونکہ انبیاء کرام کا خواب سچا ہوتا ہے، اس لیے اس کی تکمیل ضروری تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے اس کا ذکر کیا کہ میں تو تیار ہوں، دیکھوں بیٹا کتنا اللہ کی رضا کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ تو اپنے بیٹے کے سامنے یہ ذکر کیا، فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے پیارے بیٹے، یا بنی، بہت ہی پیار میں کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اپنے ہی ہاتھ سے تمہاری گردن پہ میں چھری چلا رہا ہوں، تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا تری، تو تم بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے، تمہاری کیا سوچ ہے، تم کیا کہہ رہے ہو۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اس فرما بردار بیٹے نے انکار نہیں کیا۔ کہا جا سکتا تھا کہ بچپن میں آپ نے تو ایسی جگہ چھوڑ دیا جہاں کوئی پرسان حال نہیں تھا، اب چلنے پھرنے کے لائق ہو گیا ہوں، کچھ کام کر سکتا ہوں، گلے پہ چھری چلانا چاہتے ہیں۔ لیکن وہ سعادت مند اور فرما بردار بیٹے نے جو جواب دیا، قیامت تک اس کی تلاوت کی جاتی رہے گی۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ کہا اے میرے ابو جان، اتنے ہی محبت کے ساتھ وہ جواب دیتے ہیں، اللہ رب العالمین نے جو آپ کو حکم دیا ہے، اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا ہے اس کی آپ تکمیل کریے،
اس میں جھجکنے کی ضرورت نہیں ہے. ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. آپ غور کریں، ایک بڑھاپے کا سہارا ہے اور اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے. ایک انگلی کٹ جائے ماں باپ بے چین ہو جاتے ہیں. جتنی تکلیف اولاد کو نہیں ہوتی ہے اس سے زیادہ، کہیں زیادہ ماں باپ اس کے درد اور ٹھیس کو محسوس کرتے ہیں. اور بتائیے کہ باپ بھی تیار ہے اور بیٹا بھی تیار، باپ قربان کرنے کے لیے تیار اور بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار. اللہ رب العالمین نے فرمایا فلما اسلما، جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا لیا، تو وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. ہم نے آواز دی کہ ابراہیم آپ نے خواب سچ کر دیا، ایسے ہی ہم نیکوکاروں کو بدلا دیتے ہیں. آگے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ ایک دمبا جنت سے بھیجا گیا اور وہ اس کے ان کی جگہ پہ قربان کیا گیا. آپ غور کریں کیسا سما رہا ہوگا کہ ایک باپ ہے جو اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلانے کے لیے تیار ہے، اور ایک بیٹا ہے جو چھری چلوانے کے لیے تیار ہے، اور صرف تیار نہیں بلکہ انہیں چہرے کے بل لٹا دیتے ہیں، پیشانی کے بل لٹا دیتے ہیں. کیسا سما رہا ہوگا. ساری چیزیں خاموش ہوئی ہوں گی. دنیا میں اس سے پہلے آسمان و زمین اور ان کے درمیان بسنے والی رہنے والی چیزوں نے ایسا نظارہ کبھی نہیں دیکھا ہوگا. تو یہ ہے وہ قربانی کی تاریخ جسے ہم اور آپ زندہ کریں گے. اسی طرح کا ہمارے اور آپ کے اندر جذبہ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ 10,000 20,000 کا بکرا ہے جو ہم نے قربانی پیش کر دیا اور گوشت کھا لیا، یہ مسئلہ نہیں ہے. مقصد اس قربانی کا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا اگر حکم ہو جائے تو دنیا کی کوئی بھی چیز، کسی بھی چیز کی محبت اس میں رکاوٹ نہیں بن سکتی ہے، اس کو روک نہیں سکتی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اسی جذبے کے تحت قربانی پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس جذبے کے تحت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی تھی. الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما دے. جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما. جو لوگ مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف الرحیم.